مسلک احمد رضا کی آبرو الحلیم۔ اور حضرت جو ہے اسلاف کے آئینے ہیں، جب انہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی یاد آتی ہے۔ شعر ملادہ فرما لے، عقیدت مندوں کی جانب سے ایک شعر۔ شک نہیں اس میں ہے تو، شک نہیں اس میں ہے تو اسلاف کا آئینہ دار، شک نہیں اس میں ہے تو اسلاف کا آئینہ دار، شک نہیں اس میں ہے تو اسلاف کا آئینہ دار، کہتی ہے یہ تیری میٹھی گفتگو، کہتی ہے یہ تیری میٹھی گفتگو عبدالحلیم۔ اور مطلب دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ جب سے طالب آپ کے دامن سے وابستہ ہوا، جب سے طالب آپ کے دامن سے وابستہ ہوا، جب سے طالب آپ کے دامن سے وابستہ ہوا، ہو گیا اور بھی زیادہ، ہو گیا اور بھی زیادہ مشکل عبدالحلیم، ہو گیا اور بھی زیادہ مشکل عبدالحلیم، نیک سیرت میں نیک صورت نیک سیرت نیک کو عبدالحلیم، مسلک احمد رضا کی آبرو عبدالحلیم۔ السلام علیکم۔ مرشد کی ولادت مرحبا، مرشد کی ولادت مرحبا، امیر کی ولادت مرحبا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تہنیت کے اشعار اور اچھا ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ علامہ مولانا مفتی طاہر حسین مصباحی صاحب کولکتہ سے جو
ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ بھی ہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں اور آپ زیارت بھی کر رہے ہیں پیر صاحب کے ساتھ ہی. تو انشاءاللہ اس سے وجہ ہم ان سے کچھ گفتگو سنیں گے اور پھر کلام بھی انشاءاللہ سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آواز بڑھا دیجیے، کو بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، کو دے دیں چلے گا. آواز بڑھا دیں، آواز بڑھا دیں. یہ کو بھی دے دیجیے چلے گا. کون سا یہ؟ چلیے شکریہ. چلو نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ کے ساتھ پورا کلمہ اپنے آقا کی در رحمت پہ درود پاک کی صلوات پیش کرے. شریف پڑھتے ہیں. کون سا ہوتے ہیں؟ پورا مجمع اقبال اور نبی علیہ نبی کی مقدس بارگاہوں میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، حشر میں کوثر و تسلیم سنبھالے ہوں گے، حشر میں کوثر و تسلیم سنبھالے ہوں گے. ان کے عاشق کے لیے بھی تو بنی ہے جنت. ان کے عاشق کے لیے ہی تو بنی ہے جنت. ان کے دشمن تو جہنم کے حوالے ہوں گے. ان کے دشمن تو جہنم کے حوالے ہوں گے. اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے بھی درود پاک پیش کیا ہے. اللہ کرے عقیدت ہمارے سینوں میں روشن رہے اور ہمیشہ اپنے نبی کی بارگاہ رحمت و عظمت میں درود پاک پیش کرتے رہیں.
کونین کے آقا علیہ السلام کا مقدس ارشاد ہے اقرب الناس الی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میری بارگاہ رحمت سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا تھا۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنا اپنے سرکار کے در رحمت سے قریب ہوں گے آپ۔ اللہ کرے ہم ہر روز اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ اپنے بچوں کو سیکھیے، صرف نام کے مرید مت بنیے، کام کے مرید بنیے۔ مرید کا کام ہوتا ہے اپنے پیر کے طرز عمل پہ چلنا۔ مرید کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیر کے طریقے کو اپنانا۔ ہمارے پیر کیسے ہم انہیں دیکھیں، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ نعرے لگائیے، آپ کی عقیدتیں جب وہ آواز دیں آپ اپنے پیر کے نام کا نعرہ لگائیے، لیکن خدا کی قسم اگر پیر کے نقش قدم پہ چل لیا آپ تو پیر کی نگاہوں میں بھی آپ محبوب ہو جائیں گے اور پیر کا پیغام ہر قدم پہ آپ کو ملے گا۔ درود پاک کے تعلق سے ایک شعر سن لیں۔ جن کی سانسوں میں درودوں کی بسی ہے خوشبو، جن کی سانسوں میں درودوں کی بسی ہے خوشبو، ان کی قبروں ہماری سعادت ہے کہ ہم ایک بڑی خوبصورت محفل میں جلوہ فگن ہیں اور ہمارے سامنے ہماری آنکھیں ہمارے پیر کو دیکھ رہی ہیں، ایک ایسے جلوے کو دیکھ رہی ہیں جو جلوہ در حقیقت دیکھنا کیا دیکھنا ہے میں نہیں کہتا، حضور عارف رومی کا ارشاد ہے پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کامل پیر مریدوں پہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، یعنی اگر پیر کے جلووں کو آپ نے دیکھ لیا، اللہ کی نورانیت کے جلووں کو دیکھ لیا، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے پیر، کیونکہ وہ خدا تک پہنچاتا ہے، ہمیں گندگیوں سے نکال کر اللہ کے حضور تک میں ہماری رسائی کرواتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے ہم اور آپ اس محفل روح میں تشریف فرما ہیں اور ہمارا پیر اور کوئی جاہل پیروں کی طرح نہیں، الحمدللہ استاذ العلماء ہے، نہ جانے کتنے ان کی جوتیوں کو سیدھی کر کے عالم بن گئے۔ عالم کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ ہم اور آپ پیر کی عزت کرتے ہیں، پیر کی عزت کرو تعظیم کرو، لیکن ان کی پیر کی عزت تعظیم بحیثیت عالم کرو۔ بس سمجھیے گا پیر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، لیکن علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی صریح آیت نہیں ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ دین اور شریعت کے عامل ہیں، کیا ان کے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے، جو نہیں جانتے جنہیں علم کی دولت نہیں، وہ کیا علماء کے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی محبت میں کچھ عرض کریں۔ کونین کے آقا کی مقدس بارگاہ رحمت میں چلتے ہیں، نبی قوم مقام خاتم پیغمبران مونس سجا رحمت للعالمین راحت العاشقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کونین کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عالم کا مقام کیا ہے؟ العالم یدعو لہ من فی السماوات والارض حتی الحیتان فی جوف الماء۔ ایک عالم بعمل، ایک سچا عالم جو نبی کی سنت و شریعت پہ چلنے والا ہو، اپنے علم کے تقاضوں پہ عمل فرمانے والا ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم کا مقام اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ سمندر کے شکم میں رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں عالم کے لیے دعاؤں میں لگی رہتی ہیں۔ صرف آپ دعا نہیں کر رہے ہو، دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے، سمندر کے شکم میں جو مچھلیاں رہتی ہیں وہ مچھلیاں بھی عالم بعمل کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہے حضور حلیم ملت کی، اللہ رب العزت ان کا سایہ فیض ہم سب پہ سلامت رکھے۔ نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، روزے بہت لوگ رکھتے ہیں، دین پہ بہت لوگ چلتے ہیں، لیکن صرف ایک بات جو حدیثوں کا نچوڑ ہے، امام غزالی کا ارشاد سنا دو آپ۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے؟ عام انسان سے مراد وہ نہیں ہے جو چور ہو، جو بے نمازی ہو، جو دین سے دور ہو، وہ نہیں۔ ایسا انسان جو نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، دین و شریعت پہ چلنے والا ہو۔ ایک ایسا انسان اور ایک عالم دین، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک عالم بعمل جو سرکار کی سنتوں کا سچا عامل ہے، اس کے بارے میں امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں۔ امام غزالی کا ارشاد ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں عالم کا عام لوگوں سے 700 درجے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ کتنا؟ عالم کا عام لوگوں سے 700 درجے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک درجے کا مطلب کیا ہے؟ 700 درجے کا مفہوم کیا ہے؟ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں ما بین درجت مسیرت 500 عام، ایک ایک درجہ طے کرنے کے لیے ایک عام عبادت گزار آدمی کو 500 سال دن رات عبادت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک درجہ طے کر پائے گا۔ 700 درجہ ہے، ایک درجہ ایسا کہ ایک درجے کو طے کرنے کے لیے ایک آدمی دن رات عبادت کرے، نمازیں پڑھے، سجدے کرے، ذکر و فکر میں لگا رہے، 500 سال تو لگیں گے ایک درجہ طے کرنے میں۔ اور ایسا ایک دو درجہ نہیں، 700 درجے ہیں۔ آپ سوچ لو عالم کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور حق یہ ہے کہ جو صحیح عالم ہوتا ہے وہی صحیح پیر ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم جس مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں وہ صرف عالم نہیں، عالم گر ہیں، وہ صرف مفتی نہیں، مفتی گر ہیں، جن کے قدموں کی جوتیاں سیدھی کر کے نہ جانے کتنے لوگ علم و فضل کی برکتوں سے مالا مال ہو گئے، جن کے اندر کسی طرح کا غرور کا کوئی شائبہ نہیں، جن کے اندر بزرگوں کی پاکیزہ صفات موجود ہے۔ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بہت دور تک لے جاتا آپ کو۔ ایک بات تھوڑی سی عرض کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے کچھ منقبت کے تہنیت کے اشعار لکھے ہیں، ان کو بھی میں آپ کی بزم محبت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں، ہر آدمی دنیا میں آیا ہے، دنیا سے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی زندگی ہمیشگی کی نہیں ہے۔ آج ہم حضرت کی ولادت کی اس تاریخ میں 4 جنوری سن 1937 حضرت کی تاریخ ہے پیدائش کی۔
4 जनवरी 1937 حضرت کی پیدائش کی تاریخ ہے. آج 4 جنوری ہے. حضرت 85ویں سال میں داخل ہو گئے, 84 سال مکمل ہو گئے. دعا کیجیے اللہ حضرت کو عمر سے عطا فرمائے. ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, تاکہ سنیت کے اوپر ان کا سایہ سلامت رہے اور ہم جیسے گنہگاروں کو فیضان ملتا رہے. ہم آئے ہیں, ہم بھی جائیں گے. دنیا آتی ہے جاتی ہے, آنے جانے کا سسٹم لگا ہوا ہے. جب ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کیا کیا لے کے جاتا ہے؟ کیا زمین لے کے جاتا ہے؟ جائیداد, مکان, پیسہ؟ کچھ لے کے نہیں جاتا, کچھ بھی لے کے نہیں جاتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات المیت قالت الملائکۃ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف. جب انسان کی موت آتی ہے فرشتے یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کیا کیا نیکیاں, کیا کیا اعمال لے کے آیا ہے. اور دنیا کے رشتے یہ کہتے ہیں دیکھو مرنے والا میرے لیے کیا کیا مال چھوڑ کے گیا ہے. فرشتے اعمال دیکھتے ہیں اور دنیا والے ہمارا مال دیکھتے ہیں. ہم کو کتنا ملے گا؟ مرنے کے بعد ہم جائیداد لے کے نہیں جاتے. یہ جائیداد ہمارے بچوں میں بڑھتی ہے, ہمارے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے. ہوتی ہے. ہر مرنے والے کی جائیداد دنیا والوں میں تقسیم ہوتی ہے لیکن سب کو نہیں ملتی. اور دھیان سے ایک پوائنٹ سنیے گا, جائیداد اگر آپ کا انتقال ہوگا تو کیا پورے وجے واڑہ میں بٹے گی؟ زور سے بولیے. پورے محلے میں؟ پورے محلے میں بھی نہیں. کس میں بٹے گی؟ جو آپ کے قریبی وارثین ہوں گے. باب فرائض کا اصول ہے الاقرب و فالاقرب. باپ بھی موجود ہے, بیٹا بھی موجود ہے, پوتا بھی موجود ہے. باپ کا انتقال ہوا, پوتے کو جائیداد نہیں ملے گی, بیٹے کو ملے گی, اس لیے کہ بیٹا ہے, قریب ہوا ہے. باپ نہیں رہتا تو پوتے کو ملتی, ٹھیک ہے نا؟ باپ بھی اور پوتا بھی, بیٹا بھی اور پوتا بھی, تو کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی. قریبی رشتہ دار کو ملتی ہے. اتنا دماغ میں رکھنا, جائیداد کس کو ملتی ہے؟ سب کو نہیں ملتی, قریبی رشتہ دار کو ملتی ہے. یہ دنیا کا سسٹم ہے. انبیاء کرام کے درباروں کا دستور بھی نرالا ہے. ہمارے معاملات الگ ہیں, نبیوں کے معاملات الگ ہیں. انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. کونین کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پاک ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. نبیوں نے لوگوں کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا. الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. دنیا سے نبی پردہ فرماتے ہیں, ان کی جائیداد نہیں بڑھتی. ان کی جائیداد, ہماری جائیداد بڑھتی ہے, نبیوں کی جائیداد نہیں بڑھتی. تو نبیوں کی جائیداد اگر ہے تو ہوتی کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء یأکل آل محمد من هذا المال ما ترکنا صدقہ. ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ہماری جائیداد سب کے لیے نہیں ہوتی, صرف ہمارے وارثوں کے لیے ہوتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. نبیوں کی دنیاوی جائیداد نہیں بڑھتی, ایک جائیداد بڑھتی. وہ جائیداد کیا ہے؟ کون ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نبیوں کی جائیداد اگر بڑھتی ہے تو علم دین کی جائیداد بڑھتی ہے. نبیوں کی کون سی جائیداد بڑھتی ہے؟ علم دین کی. علم دین کی جائیداد بڑھتی ہے نبیوں کی. 1400 سال سرکار کو پردہ فرمائے ہوئے ہو گیا. آج ہمارے بیچ علم کا ایک سمندر موجود ہے. یہ نبی کے علم کے وارث ہے. اور آپ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ جائیداد کس کو ملتی ہے؟ جو قریبی ہوتا ہے. قریبی ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد آپ کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے, اگرچہ ظاہری طور پہ 1400 سال کا فاصلہ ہے, مگر مصطفیٰ کی بارگاہ رحمت سے حضور مفتی صاحب قبلہ کا رشتہ بڑا قریب کا ہے. تب جا کے جائیداد کا آقا ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. جس کو علم دین کی دولت مل گئی
کو بہت بڑی نعمت مل گئی. نبی خود فرما رہے ہیں ہم تعظیم کریں تو کون سی بڑی بات ہے یار. جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میری وراثت مل گئی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی. یہ نعمت تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے نا. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, حقیقت میں اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں. پیر کے جلووں کی زیارت مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار ہے. پیر کے ہاتھوں کو چومنا, ایک عالم کامل کے ہاتھوں کو چومنا, مصطفیٰ کے دست رحمت کو بوسہ دینا. خوش نصیب آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکے لیکن نبی کے جلووں کو دیکھ رہے ہو. بس چند اشعار, شاعری نہیں آتی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے اپنے پاس. میں نے آج ہی چند اشعار لکھے ہیں اور حضرت کی شاید محبت کی برکت ہے کہ بہت سارے اشعار ہو گئے. چھوٹی سی بار میں معرفت کا ستارہ ہے عبد الحلیم. معرفت کا ستارہ ہے عبد الحلیم. معرفت کا ستارہ ہے عبد الحلیم. غوث و خواجہ کا تحفہ ہے عبد الحلیم. غوث و خواجہ کا تحفہ ہے عبد الحلیم. مسند محب کی ہے یہ صدا. مسند محب کی ہے یہ صدا. مسند محب کی ہے صدا. ناز تدریس و افتاح ہے عبد الحلیم. ناز تدریس و افتاح ہے عبد الحلیم. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. نہ جانے کتنے علماء یہاں تشریف فرمائے, نہ جانے کتنے علماء یہاں جلوہ کریں. اہل علم اور دانش ہیں انگوٹھیاں. اہل علم اور دانش ہیں انگوٹھیاں اور ان میں نگینہ ہے عبد الحلیم. جس سے تاریک سینے منور ہوئے, جس سے تاریک سینے منور ہوئے, جس سے تاریک سینے منور ہوئے, جس سے تاریک سینے منور ہوئے. نور کا وہ مینارہ ہے عبد الحلیم. نور کا وہ مینارہ ہے عبد الحلیم. اور پیر کو دیکھو, اس کے جلووں میں بس جاؤ. آج حضرت میں دیکھو گے تو سرکار مفتی اعظم ہند کا دیدار ہوگا. ہم اپنے پیر کے جلووں میں بس گئے. ہم لوگ بھی اپنے پیر کے جلووں میں بسے نا. میں نے کیا ہے فیض ہے مفتی اعظم ہند کا. سبحان اللہ کا یہ کرتا ہے. میرا انتقال ہو جائے گا وہ تیرے اچھا لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ. اتنے اچھے لگتے ہیں جب سبحان اللہ بولتے ہیں. فیض ہے مفتی
اور ہیں مدینے میں قطب مدینہ مگر ہے مدینے میں قطب مدینہ مگر ہے مدینے میں قطب مدینہ مگر ہند میں ان کا جلوہ ہے سچے مومن کی ایک شان ہے. صحابہ کی شان بتائیے قرآن کریم میں. صحابی کی شان کیا بتائیے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے دشمنان نبی پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں. شفقتوں کو دیکھ کے حضرت کیا دشمنان نبی کے لیے ذوالفقار. نہ جانے کتنوں کا چھکا چھڑایا کی جوانی نہ جانے کہاں کہاں محاذرہ کیا ہے, نہ جانے کتنوں کا میدان چھڑوا دیا ہے. دشمنان نبی کے لیے ذوالفقار عاشقوں کا سہارا ہے عبد الحلیم. عاشقوں کا سہارا ہے عبد الحلیم. اور پھوٹتے جس سے سوتے ہیں اخلاق کے سوتے پھوٹتے پھوٹتے جس سے سوتے ہیں اخلاق کے. پھوٹتے جس سے سوتے ہیں اخلاق کے. شفقتوں کا وہ چشمہ ہے عبد الحلیم. شفقتوں کا وہ چشمہ ہے عبد الحلیم. اور ایک شعر میں نے کہا ہے مجھے بھی اچھا لگا. شعر اچھا ہے, حضرت کی نسبت ہے. ان کی قسمت میں لکھی ہیں اونچائیاں. ان کی قسمت میں لکھی ہیں اونچائیاں. ان کی قسمت میں لکھی ہیں اونچائیاں. غوث اعظم کا جھنڈا ہے عبد الحلیم. غوث اعظم کا جھنڈا ہے عبد الحلیم. غوث اعظم کا جھنڈا ہے عبد الحلیم. اور زیست کا ہر برق بولتا ہے یہی. یہ زندگی کو دے گئے. زیست کا ہر برق بولتا ہے یہی. اعلیٰ حضرت کے شہزاد ہے عبد الحلیم.
بڑا کریم ہو. میں نے دیکھا حضرت کی ہر ادا میں شفقت ہے, پیار ہے, محبت ہے. اس لیے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ہم کو بہت چاہتے ہیں. بہت بڑی بات. نام کی برکتیں ذات میں آیا. نام سر کو اس کا اثر پڑا. نام کی برکتیں ذات میں آیا. علم کا ایک دھارا ہے عبد الحلیم. علم کا ایک دھارا ہے عبد الحلیم. ہم لوگ تو ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی دعا کرنا بھی چاہیے, ہے نا. میں نے دعا کی, آپ سب دل سے آمین کہیے گا. خضر کی عمر دے یا الہی ہے. خضر کی عمر دے یا الہی ہے. سنیت کا ساسا ہے عبد الحلیم. سنیت کا فرمایا گیا موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے. یہ مت سمجھ لو کہ عالم کی زندگی پوری دنیا کی زندگی ہے. عالم کی موت عالم کی موت ہے تو عالم کی زندگی دنیا کی زندگی. یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. اللہ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے. زور سے آمین. اور مقطع کام عاصی کے اچھے نہیں ہیں مگر ہم گناہوں کی دنیا میں جیتے ہیں. نیکیاں اس لیے کہ اللہ رسول کا کرم راضی ہو جائے. نیکیاں صرف ڈائریکٹ بخشوا دیتی تو شیطان سے بڑا نیکی کرنے والا نہیں تھا, ہے نا. بہت نماز پڑھتا تھا لیکن نہیں بخشا گیا. ٹھیک ہے, ابلیس 6 کروڑ سال کے سجدے ہیں, اس نہیں بخشا گیا. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں. متی الساعۃ, سرکار سے سوالت کرتے ہیں سرکار قیامت کب آئے گی. کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کے بارے میں صحابی نے سوال کر لیا. صحابی کا یقین بتاتا ہے, صحابی کا ایمان تھا میرے نبی سب جانتے ہیں. تبھی تو پوچھا نا. ہم اسی سے پوچھتے ہیں. اگر علم حاصل کرنے کے لیے پوچھتے تو ہمیں یقین ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں جو جانتا ہے نا. بدعقیدے آپ سے پوچھتے ہیں جا کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں. مولانا کے پاس نہیں آتے. بس میں رہو, فرق سمجھو. بدعقیدے آپ کے پاس جا کے سوال پوچھتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلومات حاصل نہیں کرنی ہوتی, وہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں. اگر وہ جاننا چاہتے تو علماء سے آ کے پوچھتے. ٹھیک ہے, وہاں مقصد کچھ اور ہے. صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیکھنے کے لیے حاضر ہیں. صحابی یہ تصور کرتے ہیں میرے نبی قیامت کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اسی لیے صحابی نے سرکار سے پوچھا سرکار قیامت کب آئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. حکمتیں ہیں, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے راز ہوتے ہیں. تمہارے تلنگانہ میں کچھ دنوں پہلے کچھ ہوا تھا, کوئی MP بنا, کوئی منسٹر بنا. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ارے MP منسٹر بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, قسم کھائی جاتی ہے نا. ہم حکومت کے رازوں کو رات رکھیں گے. چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے راز ہوتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی مملکت ہے پروردگار کی, اس نے اس مملکت کا بھی راز رکھا ہے, قیامت کو چھپا کے رکھا. صحابی نے سرکار سے اسی بارے میں سوال کر لیا سرکار قیامت کب آئے گی. رازوں کے امین کو حکم ہے کہ راز امانت رکھا جائے. میرے نبی نے راز کا افشا نہیں فرمایا, راز کو ظاہر نہیں فرمایا. ارشاد فرمایا ما عددت لها, اے میرے صحابی تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے. قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہا تیاری کیا ہے تمہارے پاس. صحابی نے پوچھا کہ تیاری کیا, صحابی سے سرکار نے پوچھا تیاری کیا کر رکھی. صحابی نماز پڑھنے والے, ہم جیسے لوگ نہیں تھے جو نماز سے دور ہے, دین سے دور ہے, شریعت سے دور ہے. 5 وقتہ نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھنے والے, دن رات شریعت کے اصولوں پہ چلنے والے.
لیکن صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کرتے سرکار میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں فلاں ایک کام کرتا ہوں، نہیں. صحابی نے عرض کیا سرکار بس ایک ہی تو تیاری سرکار کوئی تیاری نہیں، بس اتنی تیاری ہے میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں. پڑھتے تھے نماز لیکن نماز کو تیاری نہیں سمجھتے، مصطفیٰ کی محبت کو تیاری سمجھتے تھے. میں نہیں کہتا نماز مت پڑھو، پڑھنا چاہیے ہر مومن کو، لیکن نماز پہ بھروسہ مت کرو. نبی کا کرم راضی ہوگا، نبی کے چہیتوں کی محبتیں خوش ہوں گی، تب جنت ملے گی. ٹھیک ہے اللہ. صحابی عرض کرتے ہیں سرکار بس اتنی تیاری میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے کیا خوبصورت مصدع سنایا، ذرا ایڈوانس بول دو سبحان اللہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. جب بھی آئے قیامت تو اس کو ٹینشن کیا ہے، جب تو ہم سے محبت رکھتا ہے تو ہمارے ساتھ تیرا بھی حشر ہوگا. ٹھیک ہے، تو بس اس کے تناظر میں یہ ایک آخری شعر مقطع سماعت فرما لیں. کام عاصی کے اچھے نہیں ہیں مگر آپ سب کی طرف سے کام عاصی کے اچھے نہیں ہیں مگر اس کے دل کا اجالا ہے عبدالحلیم. اس کے دل کا اجالا ہے عبدالحلیم. اس کے دل کا اجالا ہے عبدالحلیم. اور ہے مدینے میں قطب مدینہ مگر ہند میں ان کا جلوہ ہے عبدالحلیم. جتنا ہو سکے اپنے بزرگوں کی طرف سے اپنی عقیدتوں کو استوار رکھیے. غائبانہ میں بھی دعا کیجیے، یہ نہیں صرف سامنے نعرہ لگا. اپنے پیر کے لیے دعا کیجیے اللہ میرے پیر کو صحت اور سلامتی کے ساتھ میرے سر پہ سایہ فکن رکھ. دل سے کیجیے. غائبانے کی دعا اور ہوتی ہے. حدیث پاک میں جو بندے مومن پیر کے پیچھے اپنوں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ رحمت سے وہ دعا کبھی بھی واپس نہیں ہوتی، مقبول ہوتی ہے. پیٹ کے پیچھے بھی دعا کرو گے آپ، صرف اس بس میں نہیں. ہم خوش نصیب ہیں، ہماری عقیدتوں کا محور کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. میں نے ایک شعر کہا تھا، اس شعر کو پڑھتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں چونکہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے. ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے کہ 2-4 گھنٹے بھی ہم لوگ بول لیتے ہیں، لیکن ابھی آپ کا پیٹ کچھ اور کہہ رہا ہوگا. بہت دیر ہو گئی پروگرام میں، آپ لنگر کے چکر میں بھی ہوں گے، اس لیے زیادہ آپ کو چلائیں گے نہیں ہم. بس ایک شعر. خوش نصیب لوگ ہیں جن کو بزرگوں سے عقیدتوں کی برکتیں ملتی ہیں. میں نے ایک شعر کہا تھا کبھی، بنانا چاہتا ہے جنتی جب اپنے بندے کو، بنانا چاہتا ہے جنتی جب اپنے بندے کو، خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ رحمت و رحمت ہے. دعا ہے کہ مولا عز الجلال ہمارے سر پہ حضرت کا سایہ دیر تک قائم و دائم رکھے، صحت توانائی کے ساتھ کی عمر پہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیض پاتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تقطع الحدود لوامر ملك الحج القيوم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك الصلاة وعليك السلام ألف ألف مرة في كل لمحة. میں آپ تمام حضرات کا عموماً اور اپنے علماء کرام اور مصلح قوم ملت حضرت مولانا طاہر حسین مصباحی زیدہ مجدہ کا بے پناہ مشکور ہوں. ہمارے بابو اشرف ان کو دے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے چند لمحے حضرت مولانا طاہر میاں صاحب سے اردو سے بڑی نصیحت آمیز باتیں سنی ہیں. خدا کرے ہمارے آپ کے ذہن میں وہ باتیں محفوظ رہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ اس موقع پر آپ حضرات نے زحمت فرمائی. کہاں کہاں سے آپ آئے. مدھیہ پردیش، بہار، بنگال، مہاراشٹر اور مدراس، یعنی کہاں کہاں سے ہمارے احباب متعلقین چاہنے والے تشریف لائے. بڑی تکلیفیں اٹھائی. سردی کے موسم میں اتنا لمبا سفر کیا. اللہ تعالی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی محبتوں کا نیک صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آپ علاقائی حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں زحمت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائی اور میری ولادت کے سلسلے میں آپ حضرات نے خوشی کا اظہار کیا. ہمارے عزیز گرامی سید سلیم الدین زیدہ مجدہ، یہ ان کی بے پناہ محبت ہے کہ وہ ہر سال یہ یاد مناتے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے یہ یاد منائی. آج ہم ان کے بڑے بھائی سید سراج الدین کی دنیا سے چلے جانے پر بڑی کمی محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہ انہیں کربت کربت نصیب فرمائے. یہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. پیدائش اتنے سال کے ہمارے ہو گئے. میں خود اپنے بارے میں عرض کروں کہ 80 پر 4 سال کا میرا پورا ہو گیا ہے. 80 پر 5 میرا شروع ہوا. یہ بڑی خوشی کی بات لوگ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سکے کا دوسرا رخ دیکھیے. سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ تو یہ ہے جو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ دن خوشی کا دن نہیں بلکہ غم کا دن ہے. غم منانے کا دن ہے، کیونکہ ہم اللہ عز و جل کی طرف سے جتنی عمر لے کر آئے ہیں، جتنے سال کی، اس میں 1 سال ہماری عمر کم ہو گئی ہے نا.
جہاں بڑی خوشی اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبرت بھی حاصل کرنے کی ہے کہ صاحب ہماری زندگی بڑی تیزی سے کٹتی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کا 3-4 مہینہ پہلے انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے 20-25 دن پہلے میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، باتیں میری ان کی ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 85 سے گزر رہے ہیں، آپ 80 پر 5 سے گزر رہے ہیں، اور ہم 84 سے گزر رہے ہیں، 80 پر 4 سے گزر رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم رہ گئے ہیں۔ اللہ کی مشیت پر ہے ہماری زندگی، وہ جانتا ہے کہ کب تک ہماری زندگی ہے، پر دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ رہتے دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے۔ جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں موال مقدس پر محبوب کا دیدار نصیب فرماتے ہوئے جنت البقیع میں جگہ جنت الفردوس پر محبوب کا پروسہ فرمائے۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عزیزی سید سلیم الدین صدمہ جو بڑی جافشانی ہے، ان کے تمام احباب، چاہنے والے، ان کے قریبی تعلقات کے تمام ان کے دوست و احباب، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس تقریب میں انہوں نے بڑی دلچسپی لی اور انہوں نے اس جشن کو منانے میں بڑی دلچسپی سے کام لیا ہے۔ مولا کریم ہمارے ان سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان سب کو دونوں جہان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ یاد رکھیے، میں مر گیا تو میری وصیت، اور زندہ رہا تو میری نصیحت۔ آپ تمام خصوصاً ہمارے وابستگان سلسلہ، ان سے میں بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجیے، سنیت پر مضبوطی سے قائم رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہو کر رہیے، تمام بدعقیدوں سے دور رہیے، اس سے کوئی رشتہ ناتا نہ رکھیے، نماز روزوں کی پابندی کیجیے، کوشش کیجیے کوئی نماز قضا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی نماز قضا ہو جائے اسے فوراً ادا کر دیجیے، نہیں معلوم موت کب آ جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچیے، غیبت سے بچیے، چغلی سے بچیے، اور برے کام سے بچیے۔ کوشش کیجیے کہ زندگی دوسروں کے کام آئے، ہماری زندگی سے دوسروں کا بھلا ہو جائے، ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ میں آپ تمام لوگوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام۔ چندہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور تیرا کو سلام، مصطفیٰ مصطفیٰ
रशीद साहब मकान मालिक, उनके लिए भी थोड़ा बहुत आभार। اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار بفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل توبتنا وأصلح بها أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الأمن والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا كريم. پروردگار محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات خیر حضور غوث پاک غریب باز اللہ عنہ کے وسیلے اپنے تمام نیک بندوں کے صدقے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں. مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ تجھے تیرے اچھوں کا واسطہ ہمیں اچھا بنا. یا اللہ تجھے نیکوں کا واسطہ ہمیں نیک بنا. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے کہ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو سکون و چین عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کو نواز دے. یہ سب تیرے بندے تیرے محبوب کے امتی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ ان سب کو اپنے کرم کی بھیک عطا فرما. یا اللہ گنبد خضرا کی بہاروں کا صدقہ سیدہ فاطمہ کا واسطہ سرکار حسن سرکار حسین کا واسطہ غوث پاک غریب باز کا واسطہ اولیاء امت علماء ملت کا واسطہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں دکھا کر کیے چھپا کر کیے قصدن کیے صبر کیے جیسے بھی ہم سے خطا ہوئی مولا اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرما. کہ اللہ ہمارے عیبوں پر ستارے کی چادر ڈال دے. مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے کرم سے نواز دے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی محبتوں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہم سب کے سینوں کو آباد کر دے. یا اللہ اجڑے ہوئے دل کو بسا دے. مولا کریم اپنے فضل سے تو راضی ہو جا. ایسا راضی کہ پھر ناراض ہو. مولا کریم اپنے فضل سے نواز دے اپنے کرم سے نواز دے. یا اللہ ہمیں جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے. اور جو نمازی ان کی نماز میں اللہ حضور کو شاشی عطا فرما. یا اللہ ہماری پیشانیوں کو سجدے کی طرف پر عطا فرما. دلوں کو سجدے کی لذت عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما کرم فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و خدمت کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھ. اور جب دنیا سے اٹھا ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں موال مقدس پر محبوب کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ جنت البقیع میں جگہ جنت الفردوس کی محبوب کا پڑوس عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اس بزم کو قبول فرما. اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. ان سب کی محبتوں کا نیک صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما. مولا کریم بے روزگاروں کو روزگار دے دے. روزگار والوں کے روزگار میں اور برکتیں عطا فرما. سب کو نقصان و خسارت سے بچا. مولا کریم اولاد کو اولاد صالح عطا فرما. جن کو تم نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان اولاد کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا دے. مولا کریم یہ حال جن کا ہے جناب قاسم صاحب مولا کریم ان کی بھی نیک غیر مرادیں پوری فرما. ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. ان کی بھی محبتوں کا نیک صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے تمام علماء اہل سنت کی عمر برکت عطا فرما. ان
ان سب کے سائے آفت کو دراز سے دراز کر فرما مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو راضی ہو جا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر القیب نور عرشہ سیدنا و نبینا مولانا محمد آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وتدوم دوام الملك حج الفيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کھانے کا انتظام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی الشاہ عبد الحلیم صاحب قبلہ مدد العالی کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرمایا، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت کی عمر کو اور اسی طرح سے دراز فرمائے، اور ہر سال ہم اس طرح سے حضرت کے ولادت کے یوم پر ہم مبارکباد دینے حاضر ہوتے رہیں، اور حضرت کو جہاں حیات میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی صحت اور عافیت، تندرستی اور طاقت میں بھی اضافہ فرمائے، اور حضرت کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت علامہ مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ مدد العالی کے جو خدمات اہل سنت و جماعت پر بالخصوص ہیں، ان خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اور حضرت کے فیضان کو اور جاری فرمائے، اور جس طرح سے آپ حضرات نے ان کے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کے اظہار کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ جو اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھتا ہے وہ یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور صرف ظاہری طور پر اگر کوئی کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی پیر صاحب قبلہ کی محبت، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ہاتھ میں حضور مفتی اعظم ہند کا بھی مبارک، آپ کا مبارک جو ہے مبارک ہاتھ بھی ہے اور آپ کا دامن بھی ہے، اور اسی طرح سے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دامن آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی دونوں سلسلوں کے دامن سے آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو جو ان کا مرید ہوگا تو وہ یقیناً وہ دونوں طرف سے فیضیاب ہوگا، سلسلہ اشرفیہ سے بھی فیضیاب ہوگا، سلسلہ رضویہ سے بھی فیضیاب ہوگا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض پائے گا تو ادھر محدث اعظم ہند کی بارگاہ سے فیض پائے گا۔ تو بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے محبت کرنے والوں میں چن لیا، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں کرتا،
बल्कि हमको इन बुजुर्गान दीन के ऊपर हमको पूरा पूरा यकीन और भरोसा है कि कल क़यामत के मैदान में ये जिस तरह हमको आज यहाँ पर अपनी शफ़क़त और मोहब्बत से हमको मालामाल फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान में भी इसी तरह अपनी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला हज़रत को और हज़रत के अहले खाना को और हज़रत पीरानी माँ को और उनके औलाद को परवरदिगार आलम सेहत और आफियत के साथ रखे, तंदुरुस्ती और ताकत के साथ रखे और हज़रत के फैज़ान से हम सबको मालामाल होने का बार बार मौका अता फरमाए। और जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह ताला उस पे अगर कोई गलती हुई है, कमी बेशी हुई है तो अल्लाह ताला से मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कि बस मुसाफा न करें बल्कि अपनी निगाहों से कदमबुसी करते चले जाएं, अपनी निगाहों से कदमबुसी करते हुए चले जाएं। मोहतरम हज़रात, मुसाफा से दूर रहें, अपनी निगाहों से कदमबुसी हुजूर की करें और चलें। अपनी निगाहों से कदमबुसी करें। देखिए तो बस समझा सकेगा देखते हैं तो ले लो भाई। हाँ नहीं बड़ा है पकड़ो बेटा पकड़ो ले जाओ।